زدني علما رب زدني علما. میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک له لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے. غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس مختصر سی اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اور اس کے بعد رحمتیں اور برکتیں نازل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب پر. بزرگ دوستو، عزیز ساتھی اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج انشاءاللہ قیامت کی ہولناکیوں پر چند اہم باتیں پیش کی جائیں گی. ایک ایمان والے کا ایمان 6 چیزوں پر بنیادی طور پر، ان میں سے ایک یہ کہ قیامت کا دن آنے والا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایک دن یہ سارے کائناتوں کو ایک سور میں پھونک کے ذریعے سے تباہ کر دے گا، اور دوسرا سور پھونکا جائے گا تو پھر سے یہ ساری کائنات کے جن اور انس جاندار پھر سے زندہ ہو جائیں گے. اور وہ دن قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ اس دن یہ کائنات کے ذرے ذرے کو تباہ کر کے رکھ دیا جائے گا. یہ وہ دن جس کے بارے میں اللہ نے کہا اذا السماء انشقت، یہ آسمان پھاڑ دیا جائے گا، یہ آسمان کی کھال نکال دی جائے گی، یہ ستاروں کو جھڑا دیا جائے گا، یہ ستارے اور چاند بے نور ہو جائیں گے، یہ زمین ذرہ ذرہ ہو جائے گی، ساری کائنات اللہ سبحانہ و تعالی تباہ کر کے رکھ دے گا. وہ قیامت کا دن، وہ دن آنے والا ہے جس دن کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبض اللہ الارض یوم القیامہ، یقبض اللہ الارض یوم القیامہ ویطفی السماء بیمینی. اللہ سبحانہ و تعالی یہ سارے زمینوں کو اپنی مٹھی میں لے لے گا، اور یہ سارے زمینوں کو اپنے، یہ سارے آسمانوں کو اپنے ہاتھ پر لپیٹ لے گا اور آواز لگائے گا. ثم یقول، پھر اس کے بعد کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں، انا الملک، میں بادشاہ ہوں. این الملک الارض، کہاں ہے زمین کے بادشاہ، کہاں ہے زمین کے ٹھیکیدار، کہاں ہے زمین کے اندر اترا کر چلنے والے. این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہے. این الجبارون، جبر کرنے والے کہاں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہت ہے بھائی آج؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بادشاہت ہے. یہ دن آنے والا ہے، اور کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا، میری کرسی بڑی، میرا عہدہ بڑا، میرا پیسہ اور رتبہ بڑا، میں سب پر ٹھاٹ باٹ باندھ کر رہوں گا، ہاں میرا رب سب پر طاری ہونا چاہیے، تو ان کو قیامت کا دن یاد کرنا چاہیے جس دن اللہ آواز لگائے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں. کہاں ہیں ٹھاٹ باٹ باندھنے والے، کہاں ہیں برانڈڈ کپڑے پہننے والے، کہاں ہیں بڑے بڑے محلوں میں رہنے والے، کہاں ہیں اپنے اپنے جاگیروں پر اترانے والے، وہ کہاں پر چلے گئے.
کوئی نہیں رہے گا. یاد رکھنا, اس دن کو یاد رکھنا, اور اپنی اوقات میں رہنا ایک انسان کی ذمہ داری ہے. اللہ نے یہ آیتیں ہمارے لیے اس لیے نازل کی ہیں کہ ہم یہ آیتیں اور یہ حدیثیں سن کر اپنی اوقات کو نہ بھولے, اپنے باؤنڈریز کو پار نہ کریں. انسان تکبر میں ایسے تانا شاہی کی زندگی گزارنے والا ہو گیا, نہ تو اسے فجر کی فکر ہے, نہ نمازوں کی فکر ہے, نہ اللہ کے رسول کا کچھ خیال ہے, نہ قرآن کی آیتوں کا کچھ لحاظ رہ گیا ہے. ایسی دندناتی زندگی کہ مرنے والا ہی نہیں ہے. یاد رکھو لوگو, وہ قیامت کا دن آنے والا ہے جس دن اکیلا تنہا بادشاہ ہوگا, وہ اللہ سبحانہ و تعالی. اور اس دن کی ہولناکی, اللہ اکبر میرے بھائی, کیسی زندگی ہماری, ہاں کیسی ہماری زندگی, اور کیسا ہمارا حال چال, کیسے ہمارے روزانہ کا رہن سہن, کیسا ہماری تجارت, کیسا ہمارا لین دین, کیسی ہماری شادی بیاہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن کی ہولناکی کے تعلق سے صحیح مسلم کی یہ حدیث جس کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبعث کل عبد علی ما مات علیہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو اٹھائے گا اس حال میں جس حال میں ان کو موت آئی تھی. اللہ اکبر. جیسے ہمیں موت آئے گی, جس حال میں اللہ ہمیں موت دے گا, وہی حال میں قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے. اگر تم گانے سنتے سنتے مرو گے, اللہ وہی حال میں تمہیں اٹھائے گا. تم حرام کھاتے کھاتے مرو گے, اللہ وہی حال میں تمہیں اٹھائے گا. اللہ کی عبادت کرتے کرتے مرو گے, اللہ وہی حال میں ہم کو اٹھائے گا. یہ ایک ہولناکی ہے کہ انسان جس حال میں مرتا ہے وہی حال میں اس کو اٹھایا جاتا ہے. قرآن حدیث کے یہ اہم مسئلے کو کسی شاعر نے 2-3 الفاظ میں بہترین بیان کیا. جیسے جیو گے ویسے مرو گے, اور جیسے مرو گے ویسے اٹھو گے. جیسی تمہاری زندگی چل رہی ہے, لوگ کہتے ہیں اللہ کو ایک ادا پسند آ گئی تو کافی ہے. ادا پسند آنے کے لیے ادائیں کرنی چاہیے نا. ایک کام پسند آ گیا تو کافی ہے اللہ کو. کام پسند آنے کے لیے کام کرنے بھی ہوں گے نا. ایک عمل پسند آ گیا تو اللہ معاف کر دے گا. وہ عمل پسند آنے کے لیے عمل کرنا تو ہوگا نا. جیسے زندگی گزاریں گے, گناہوں کی زندگی گزارو گے, اللہ کی نافرمانی کی زندگی گزارو گے, رب تعالی موت بھی ویسی دے گا اگر توبہ نہیں کرو گے. اور جیسی موت ہوگی, اللہ کے نبی کہتے ہیں قیامت میں ویسے ہی اٹھایا جائے گا. دیکھتے نہیں کہ انسان ایک عیاشی کے اڈے پہ عیاشی کرنے گیا, موت کا آخری دن تھا زندگی کا, موت نے آج پہنچا. اللہ کے نبی کی یہ حدیث کے مطابق آخرت میں ویسے اٹھایا جائے گا. تمہارے انگلیاں فیس بک, ٹویٹر, ویب براؤزر, انٹرنیٹ پر جو ٹائپ کرتی ہوں گی, اگر اچھا ٹائپ کرتے ہو تو ٹھیک ہے, اگر کچھ خراب ٹائپ کرتے ہو تو قیامت کے دن ویسی حال میں اٹھائے جاؤ گے. یاد رکھنا, اگر اسی حالت میں موت آئی, کیا دیکھتے ہو, کیا دکھاتے ہو, کیا ہمارے گھر میں ٹیلی ویژن میں ویڈیو چلتے ہیں, کیا یوٹیوب پر تم دیکھتے ہو, کیا ٹک ٹاک پر ویڈیو ہم دیکھتے ہیں, کیا یہ انسٹاگرام کے ویڈیوز ہیں, کیا یہ ساری فوٹوز ہیں. اگر ایسی حالت میں موت آئی, اللہ کے نبی کہتے ہیں یبعث کل عبد, پورے بندوں کو ایسے ہی اٹھایا جائے گا, علی ما ماتوا, جس طرح سے انہیں موت آئی, علیہ, جس طرح سے ان کو موت آئی. یہ حدیث ہے میرے بھائی. روز قیامت کی یاد ہونی چاہیے ہر کام کرنے سے پہلے کہ یہ کام کر رہا ہوں, اچانک یہ کام کرتے کرتے موت آ جائے گی تو رب تعالیٰ کے یہاں ایسے ہی اٹھایا جاؤں گا, کھڑے رہنے کے قابل ہوں گا کہ بھی نہیں ہوں گا, منہ دکھانے کے لائق ہوں گا بھی نہیں ہوں گا. یہ ضروری ہے یاد رکھنا. ایک اور ہولناکی قیامت کے دن کی, کیا ہولناکی, لوگ گھمنڈ سے چلنے کی عادی ہے آج. ایسے اترا کر سینہ تنا کر چلتے ہیں جیسے انہیں کبھی مرنا نہیں. ان کے کپڑے عالیشان, ان کے جوتے عالیشان, ان کی گاڑیاں عالیشان, ہاں ان کے اطراف میں 4-5 لوگ ہاتھ دم ہلاتے چلنے والے, یہ اترا کر چلتے ہیں. لوگوں کو زمین پر چلتے دیکھا, پیروں سے چلتے دیکھا, ہوا میں اڑتے دیکھا, ہوائی جہاز میں بیٹھتے دیکھا, ہاں گاڑیوں پر گھومتے دیکھا. کیا کسی کو کسی نے ایسی حالت میں بھی دیکھا ہے کہ لوگ اپنے منہ کے بل چل رہے ہیں؟ آؤ قیامت کی ہولناکی یہ بھی ایک ہونے والی ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح مسلم کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں قیامت کے دن سورج قریب کر دیا جائے گا، پسینہ ایسا کہ گناہوں کے مطابق ٹخنوں تک ہوگا، گناہوں کے مطابق گھٹنوں تک ہوگا، گناہوں کے مطابق کمر تک ہوگا۔ اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ منہ کے قریب کرتے ہوئے کہا، کوئی ایسا بدخماج بھی ہوگا جو اپنے پسینے میں غوطے کھاتا ہوگا۔ چلنے والے بہت چلنے والے ہیں، پسینے میں چلتے دیکھا کسی کو آج تک؟ وہ قیامت کی ہولناکی ہوگی کہ ایک چلنے والا ایسا جس کے راوی سنو، یہ معاویہ بن حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین طرح کے لوگ چلنے والے ہوں گے، تین طرح کے لوگ ہوں گے، کوئی ہوں گے اپنی سواریوں پر چلتے ہوں گے، کوئی ہوں گے پیدل چلتے ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا، ایک گروپ ایسا ہوگا جو اپنے منہ کے بل چلایا جائے گا، اللہ اکبر، منہ کے بل چلایا جائے گا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو صحیح بخاری کی ہے، ایک شخص آ کر کہنے لگا، اللہ کے نبی، قیامت میں کافروں کو منہ کے بل چلایا جائے گا، سمجھ میں نہیں آتا، پیروں سے تو چل سکتے ہیں، منہ کے بل کیسے چلایا جائے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا، اے وہ شخص سن، جو اللہ اس دنیا کے اندر ہم کو اور تم کو پیروں پر چلانے پر قادر ہے، کیا وہ قیامت کے دن لوگوں کو منہ کے بل نہیں چلائے گا؟ اللہ اکبر۔ ایک ہولناکی یہ بھی ہوگی قیامت کی، منہ کے بل چلایا جائے گا، یہ نظارہ بھی ہوگا قیامت کا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وحشت اور دہشت ایسی ہوگی، سب برہنہ ننگے ہونے کے باوجود کسی کو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی، کسی کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی۔ کیا بچے بوڑھے ہو جائیں گے، اللہ اکبر، قیامت کی ہولناکی۔ جانتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آدم علیہ السلام کو آواز دیں گے، آدم ادھر آؤ۔ آدم علیہ السلام کہیں گے، یا ربی حاضر ہوں، کہیے کیا آپ کا حکم ہے؟ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کا، آدم اپنی ساری ذریت میں سے کچھ کو نکال کر جہنم میں ڈالو اور کچھ کو جنت میں۔ کہیں گے کتنوں کو جنت میں اور کتنوں کو جہنم میں ڈالوں؟ اللہ کہیں گے تمہاری ذریت میں سے 1000 میں سے ایک کو جنت میں ڈالو، 999 کو جہنم میں ڈالو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جیسے ہی اللہ کا یہ فرمان ہوگا، بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے یہ فرمان سننے کے بعد۔ اللہ اکبر۔ یہ قیامت کی ہولناکی میرے بھائی، یہ قیامت کی ہولناکی ہوگی۔ آؤ اسی طریقے سے ایک اور ہولناکی کا واقعہ، آپ کو اور مجھ کو عبرت کے لیے واقعات ہے، یہ آپ کی میری عبرت کے لیے، آپ کو اور مجھ کو سیکھنا ہے یہ واقعات سے۔ کیا ایک واقعہ یہ بھی ہوگا کہ ایک بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ سورہ یاسین بہت پڑھا جاتا ہے نا ہمارے پاس، ہمارے یہاں صرف رٹی ماری جاتی ہے، سورہ یاسین ہو یا قرآن مجید کی کوئی آیت کی، اس سے کیا درس ملتا ہے، اس سے کیا سبق ملتا ہے، کوئی لینا نہیں چاہتا۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 65 پڑھنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اليوم نختم على افواہہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے منہوں کو لاک کریں گے، سب سے پہلے ان کے منہ کو لاک کر دیا جائے گا، ان کے منہ سے زبانوں سے آواز نہیں نکلے گی، ان کے حلقوں سے آواز نہیں نکلے گی۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اللہ کہتے ہیں ہم بات کریں گے ان کے ہاتھوں کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ ان کے ہینڈز، ان کے ہاتھ سے ہم بات کرنا شروع کریں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، ان کے پیروں سے گواہی لی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اس کے بعد پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا کما کے آئے ہیں، اس کے بعد پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا کام کر کے آئے ہیں دنیا کے اندر۔ لوگوں یہ خطرناک ماحول ہوگا قیامت کا۔ ایک ہولناکی یہ بھی ہوگی کہ اس آیت کی تفسیر میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قیامت کے دن ایک کافر، منافق، گناہگار کو اس کے رجسٹر کھول کے بتائے جائیں گے، اس کے نام اعمال بتائے جائیں گے، اس کو وہ دیکھ کر کیا کہے گا، مولا تیرے عزت کی قسم، تیرے فرشتے نے یہ جو لکھا ہے میں نے نہیں کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ بندہ کہے گا، گناہگار مجرم یہ کہے گا، مولا تیرے عزت کی قسم، یہ جو تیرے فرشتوں نے لکھا ہے سراسر جھوٹ ہے، میں نے یہ نہیں کہا ہے۔ فرشتہ اگر کہے گا، ارے وہ بے وقوف، کیا
کیا تو نے اس وقت پر اس جگہ پر اس کے ساتھ زمین کے اس حصے میں یہ کام نہیں کیا؟ بندہ کہے گا مولا تیرے عزت کی قسم یہ تیرا فرشتہ جھوٹ بولتا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اللہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ آیت کے مطابق اس کے منہ کو بند کریں گے، اب اس کے ہاتھوں سے آواز آنی شروع ہوگی، اس کے پیروں سے آوازیں آنی شروع ہوگی، اس کے ران کے ٹکڑے سے آوازیں آنی شروع ہوگی، اس کی آنکھیں گواہی دیں گی، اس کی زبان گواہی دیں گی، اس کے کان گواہی دیں گے، جسم کا ایک ایک حصہ اس کے خلاف گواہی دینا شروع ہوگا۔ میرے بھائی اکیلے کر لیے تھے کوئی کام، کسی کو پتا نہیں چلا، آگے والے کو دھوکہ دے دیے، بات دل کی دل میں رہ گئی۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، تمہارے دل کے بھیدوں کو کھول کے رکھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یومئذ تحدث اخبارہا، سورہ زلزال پڑھتے ہیں نا، یومئذ تحدث اخبارہا، اللہ سبحانہ و تعالی حکم دیں گے اے زمین نکال تیری جو جو خبریں ہیں باہر نکال۔ کس جگہ جا کر جرم کرو گے بھائی؟ زمین کے دنیا کے کس خطے میں جا کر جرم کرو گے؟ کون سا ایسا حصہ ہے جو اللہ کے علم سے باہر ہے؟ کون سی ایسی زمین ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور نے پیدا کی ہے؟ اللہ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَالَهَا، رب ذوالجلال حکم دیں گے، وہ زمین خبریں نکالے گی، اب ایک ایک خبر نکالے گی۔ کاروان کی زمین پر اتنے گز کے اتنے حصے پہ تم یہ گناہ کرے تھے، وہ زمین پکار کر کہے گی اب لو تمہاری خبریں، تم کمروں میں بند بند ہو کر کے کچھ کام کیے تھے، لو یومئذ تحدث اخبارہا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی اعضاء کی گواہی یہ قیامت کے ہولناک مناظر میں سے ایک منظر ہوگا، یاد رکھنا۔ انسان کھڑا ہے بول نہیں سکتا اور اس کے خود اپنے اعضاء۔ آؤ اسی سلسلے میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں، حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندہ آ کر ہوشیاری اور چالاکی کرنے کی کوشش کرے گا۔ جانتے ہیں قیامت میں آنے کے بعد بھی جو مجرم ہوگا وہ یہ سمجھتا ہوگا کہ اگر میں زور سے پکار کر کہوں یا کچھ آواز نکالوں یا تھوڑا بحث و تکرار کروں تو اپنی بات منوا لوں گا۔ اپنے پاس معاشرے میں بھی بہت لوگ ہیں ایسے، جھوٹ کو زور سے بولے تو سچ سمجھتے ہیں، غلطی کر دیتے، راستے میں جاتے جاتے ایکسیڈنٹ، غلطی خود کی رہتی، نہیں آواز نکالو اپنی غلطی نہیں دکھتی صاحب، وہاں پر بھی انسان وہی اشاری کرنے کی کوشش کرے گا۔ آئے گا رب ذوالجلال کے سامنے، پکارے گا کیا اے اللہ آج کے دن تو مجھے ظلم سے بری نہیں کرے گا؟ کیا آج کے دن مجھ پر کوئی ظلم ہوگا؟ اللہ کہے گا جا تجھ پر آج کچھ ظلم نہیں ہوگا۔ بندہ کہے گا پھر اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ میرے حق میں میرے علاوہ کسی اور کی گواہی میں قبول نہ کروں۔ اللہ اکبر۔ ہوشیاری کرنے کی کوشش کرے گا بندہ، بچنے کی کوشش کرے گا، اللہ آج کے دن میں میرے حق میں میرے علاوہ کسی اور کی گواہی قبول نہیں کروں گا۔ اللہ کہے گا جا تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کا منہ بند کیا جائے گا اور سب سے پہلے اس کے ران کے اس حصے سے گواہی لی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اس کا ہاتھ، اس کا پیر، اس کا عضو، ایک ایک عضو اس کے خلاف گواہی دینے کے لیے آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کیا سمجھتے ہیں ہے کیا کوئی ٹیکنالوجی، کوئی ہوشیاری، کوئی چالاکی اس سے بچ سکیں، یہ ریکارڈ کو میٹ سکیں؟ یہ ایسا ڈیٹا ہے جو کرپٹ بھی نہیں ہوتا، اسے کوئی چرا بھی نہیں سکتا، اسے کوئی بدل بھی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ یہ ایسی انفارمیشن۔ ایک اور ہولناک کی قیامت کی کیا ہوگی جانتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ایک اور ہولناک کی قیامت کی، بھائی اس دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ یہ سب سے خطرناک ہولناکی ہے میرے بھائی۔ جانتے ہیں کوئی انسان اجنبی شہر میں چلا جاتا ہے، بڑی فکر ہو جاتی ہے کوئی جاننے والا نہیں، لیکن اگر اچانک کوئی قریبی جاننے والا یا اپنے ملک کا یا اپنے اسٹیٹ اور شہر کا نظر آ جائے، کم از کم اپنی زبان بولنے والا مل جائے، دل کو تسلی ہو جاتی ہے کہ کوئی اپنا ہے یہاں پر، ایک تو ہے وہ مدد کرے گا نہیں کرے گا، قابل ہے نہیں ہے نہیں جانتا، لیکن کسی خطے میں کوئی نہیں جاننے والا، کوئی ایک مل جائے بڑا سکون دکھتا ہے۔ لیکن قیامت کا منظر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید کی بے شمار آیتوں میں کہتے ہیں ہم انہیں رشتہ داروں کا جو ہے نا ایک دوسرے کو بتائیں گے، دیکھو تمہارا رشتہ دار ہے، جان پہچان کروائیں گے۔
وہ قیامت کا ماحول ایک عجیب و غریب یہ ہوگا کہ باوجود جاننے کے لوگ ایک دوسرے سے جان چھڑائیں گے. اللہ اکبر. کوئی کسی سے ملنا نہیں چاہے گا, کوئی کسی سے بات کرنا نہیں چاہے گا, سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے. خاص طور پہ کون جانتے ہیں؟ خاص طور پہ سگے دوست ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگیں گے, دشمن ہو جائیں گے آج. خاص طور پر کون؟ باپ بیٹے. خاص طور پر کون؟ ماں باپ اور اولاد ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگیں گے. یہاں کوئی نہیں, کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. یہ ایک ہولناکی کا منظر, اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ عبسہ کی آیت نمبر 33 سے لے کے 37 تک ارشاد فرمایا. کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, جب وہ وقت آ جائے گا. اس کے بعد یوم یفر المرء من اخیہ, تمہارے بھائی پہ بڑا بھروسہ تھا, تمہیں بڑا گھمنڈ تھا تمہیں اپنے بھائی پہ. یوم یفر من اخیہ, تمہارا بھائی تم سے بھاگے گا. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ, تمہارے ماں باپ تم سے بھاگیں گے. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ, تمہارے شوہر, تمہارے بیویاں, تمہارے بچے ایک دوسرے سے تم سے بھاگیں گے. اللہ اکبر. کوئی نہیں آئے گا بھائی. یہ ہولناکی کا ایک منظر ہوگا قیامت کے دن. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 48 میں کیا فرمایا؟ وَاتَّقُوا, ڈرو, یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا, ڈرو اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی نفس کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا. اللہ اکبر. کوئی کسی کے ساتھ نہیں آئے گا, کوئی کسی کی مدد نہیں کر پائے گا. یہ قیامت کی ہولناکیوں میں سے ایک ہولناکی ہے کہ جانتے ہوئے دکھ رہا ہے, صورت جانی پہچانی ہے, رشتہ جانتے ہیں, دوستی نبھائی ہے, دیکھ رہا ہے, لیکن ملنے کے لیے تیار نہیں. کیا ہولناکی ہوگی دیکھو. اور اسی منظر کو اللہ نے سورہ معارج کے اندر کھینچا ہے. میرے بھائی جا کر پڑھنا. جن کے لیے اپنی آخرتیں خراب کرتے ہو نا, جن کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہو نا, جن کے لیے نبی کا حکم ٹالتے ہو نا, جن اولاد کے لیے, جن دوستوں کی خوشی کے لیے, جن رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے بڑی بڑی ڈینگیں مارتے ہو نا, بڑے بڑے وعدے کر دیتے ہو نا, بڑے بڑے اعمال جو بدعملیاں ہیں وہ کر گزرتے ہو نا, ان کو خوش کرنے کے لیے سورہ معارج کی آیت نمبر 10 سے 18 تک پڑھ لینا گھر جا کر. سورہ معارج آیت نمبر 10 سے 18 تک کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر. ایک مجرم کو لایا جائے گا قیامت کے دن, اور اس سے کہا جائے گا کہ کیا تیرے بیٹے بیٹیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے اور تجھے عذاب سے بچا لیا جائے؟ منظور؟ کہے گا ڈال دو, ڈال دو, بیٹے بیٹیوں کو, اولادوں کو ڈال دو, جن کے ننھے ننھے ہاتھوں کو پکڑ کر میں نے چلنا سکھایا. جب وہ چھوٹے تھے ان کا ایک ایک نخرہ میں نے برداشت کیا, بڑے خوشی کے ساتھ ان کی پرورش کی. لیکن آج قیامت کے دن وہ ہولناکی ہے کہ ڈالو انہیں جہنم میں, لیکن مجھے عذاب سے بچا لو. پوچھا جائے گا کیا بیوی کو ڈال دیا جائے تمہاری؟ کہا اولاد کو بھی ڈالو, بیوی کو بھی ڈالو, مجھے بچاؤ. پھر اسے کہا جا تمہارے دوستوں کو ڈال دیا جائے گا, تمہیں بچا لے. کہا بیوی کو ڈالو, دوستوں کو ڈالو, اولاد کو ڈالو. پھر اسے کہا جائے گا کیا دنیا کے سارے انسانوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے, تمہیں اس عذاب سے بچا لیا جائے؟ منظور؟ کہے گا ساری دنیا کو ڈال دو جہنم میں, لیکن مجھے بچا لو. اللہ اکبر. ہولناکی کا ایک منظر ہوگا یہ. اور یہی منظر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مقام پر یوں کھینچا کہ ایک بندے سے قیامت میں سوال ہوگا, اے بندے اگر تیرے پاس ایک دنیا بھر کر سونا ہوتا, سونا گولڈ, کیا وہ دنیا بھر کر سونا دے کر آج کے عذاب سے بچنا چاہتا؟ بندہ کہے گا ہاں اللہ, اگر وہ ایک دنیا کے برابر سونا ہوتا وہ دے کر میں جہنم سے بچنا چاہتا ہوں. اللہ بندے سے کہا کہ بندے ہم نے دنیا کے اندر اس سے بہت چھوٹی چیز تجھ سے مانگی تھی. اللہ اکبر. تو نے مکمل نہیں کی, تو نے وہ عمل نہیں کیا. اللہ اکبر. میرے بھائی یہ ہولناکی ہوگی قیامت کے دن, کوئی کسی کا نہیں ہوگا. اسی لیے پہلے اللہ خوش ہوتے نہیں ہوتے دیکھ لینا. ہر کام کرنے سے پہلے, ہر کام کرنے سے پہلے بیوی خوش ہوتی نہیں ہوتی, بچے خوش ہوتے نہیں ہوتے, دوست خوش ہوتا نہیں ہوتا. آج معاشرہ ہے ہمارے پاس, آج پورا ہمارا معاشرہ کیا لوگ کیا کہیں گے پر ٹکا ہوا. دوست کیا کہے گا, امی کیا کہیں گی,
ابو کیا کہیں گے, رشتہ دار کیا کہیں گے, بیٹے بیٹیاں کیا کہیں گے, محلے والے کیا کہیں گے, پورا یہ اللہ کیا کہے گا. قیامت کے دن یہ کام میں آنے والا ہے, یاد رکھنا. ایک ہولناکی کا منظر ہے یہ, پڑھنا گھر جا کر کے. اسی طریقے سے میرے بھائی ایک اور ہولناکی کا کیا منظر ہوگا جانتے ہیں آپ؟ نام اعمال تولا جاتا ہوگا. ابو ہریرہ کی روایت ہے صحیح مسلم کے اندر, نام اعمال تولا جاتا ہوگا. ایک شخص اللہ کے دربار میں اتنی نیکیاں لے کے آئے گا جیسے بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں. بعض روایت میں آتا ہے کہ انبیاء ان کی نیکیوں پر رشک کریں گے. کیا نیکیاں ہیں, کیا لیول کی نیکیاں, کتنی مقدار کی نیکیاں, پہاڑوں جتنی نیکیاں. کیا ہوگا نیکیوں میں؟ نماز, روزہ, صدقہ, حج, عمروں پہ عمرے, سب چیزیں ہوں گی نیکیوں کے اندر. پہاڑوں جتنی نیکیاں تولا جائے گا, نیکیاں بھاری. ایک شخص بھاگتا ہوا آئے گا, آ کر کہے گا اللہ جس کی نیکیاں ابھی تولی گئی ہیں یہ وہ بندہ ہے جو دنیا میں میرا حق مارا تھا. اللہ اکبر, اس نے مجھ کو تھپڑ مارا تھا, اس نے مجھ کو گالی بکی تھی, اس نے میرے حق پر قبضہ کیا تھا, اس نے مجھے تکلیف پہنچائی تھی, اس نے میری غیبتیں کی تھی, اس نے میرا یہ حق مارا تھا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ میری امت کا مفلس آدمی ہوگا کہ اب یہاں سے یہ بندے کی نیکیاں وہ حقوق کے بدلے میں ادا کی جائیں گی. اللہ اکبر. اچھا یہ تکلیف دیے تھے, بدلے میں نیکیاں لو. اچھا بہن کا وراثت میں سے حق مار کے کھا گئے تھے, آج بہن کو نیکیاں دے دو. اچھا ہاں لوگوں کو دھوکہ دے کر ڈپلیکیٹ چیز بھیج دیے تھے, ان کا حق مارے تھے, لو نیکیاں دے دو. اچھا ان کی غیبتیں کرے تھے, ان کو حق دے دو. ہر معاملے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ہر بندے کے حق کے بدلے میں اس کو نیکیاں دیتا چلا جائے گا. اللہ کے نبی کہتے ہیں بعض دفعہ ایسا بھی ہوگا کہ نیکیاں ختم لیکن حق ادا کرنا باقی ہوگا. اللہ کے نبی کہتے ہیں جن کا حق مارا تھا ان کے گناہ نکال کر اس کے سر پہ ڈالے جائیں گے. اللہ اکبر. کیسا ہولناک منظر ہوگا میرے بھائی, ذرا سوچو کیسا ہولناک. اندازہ ہے اس بات کا کچھ اندازہ؟ فکر آخرت, یہ سب چیزیں فکر آخرت کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر آخرت یہ, ان کا تقوی کا لیول یہ. ایک دفعہ بیٹھے ہیں, ان کا غلام آیا ہے, کھانے کی چیز سامنے رکھ دیا, اٹھائے اور کھا لیے. غلام پوچھنے لگا امیر المومنین جانتے ہو میں نے جو لا کر رکھا ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ کہا نہیں جانتا, بتا. کہا زمانہ جاہلیت میں کسی نے مجھ سے کہانت کروائی تھی, حالانکہ میں کہانت نہیں جانتا تھا, اس کو دیوانہ بنایا تھا, اس کے لیے کہانت کی تھی. اب وہ مجھے ملا راستے میں, اس کی اجرت اس نے مجھے دی ہے, یہ اس کی اجرت ہے. اللہ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ غلام کے سامنے اپنے حلق میں انگلیاں ڈال کر وہ قے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم جو چیزیں حرام ہیں وہ ایک مومن کے حلق کے نیچے نہیں اتر سکتی. اللہ اکبر. کون سا خوف تھا بھائی, کون سا خوف تھا؟ کیا ہے, سب انکمنگ ہے اپنے پاس, سب آ رہا, یہاں کا آ گیا, حلال نہیں حرام نہیں, سب جیباں بھر رہے ہیں, پیٹ بھر رہے ہیں, عقل ہی نہیں, کچھ توفیق ہی نہیں, کوئی شعور ہی نہیں اس معاملے میں. اللہ اکبر. کیا وقت ہوگا بھائی وہ. اللہ اکبر. جاؤ سورہ حاقہ پڑھو, سورہ قیامہ پڑھو. اللہ اکبر. کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قیامت کے واقعات اس میں پیش کیے ہیں, کیا نظارے اس میں پیش کیے ہیں, کیا بیان کیا جائے, کیا بتایا جائے. ہم تو عادتاً سننے کے عادی ہو گئے ہیں, عادتاً سنتے ہیں, عمل کے لیے نہیں سنتے, شوق کے لیے سنتے ہیں, شوق کے لیے بیان کرتے ہیں, شوق کے لیے بیان سنتے ہیں, شوق کے لیے تقریر کرتے ہیں, شوق کے لیے تقریر سنتے ہیں. یہی معاملہ ہے ہمارا, عمل کے لیے نہیں. کیا عمل ہوگا؟ کوئی ہوگا ایسا ماہی کا لال بھی جو قیامت کی فکر میں گھر جا کر گھر سے کہہ دے آج کے بعد ہمارے گھر میں ٹیلی ویژن نہیں چلے گا صاحب, یہ گانے نہیں چلیں گے, یہ فلمیں نہیں چلیں گی, ہماری گھر کی عورتیں بے پردہ نہیں جائیں گی, ایسی دعوتوں میں ہم نہیں جائیں گے جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہوتی ہے, ہمارے گھروں کے اندر یہ غیر اسلامی کام نہیں ہوں گے, ہمارے گھروں کے اندر بے نمازی نہیں ہوں گے, نمازی ہوں گے. نہیں, معاملہ یہ ہے کہ یہ جمعے کی خطبے کی حد تک کی بات ہے نا, یہ 2 پونے 2 تک سن لوں گا, بات ختم, یہاں کی باتیں یہاں چھوڑو, گھر خالی ذہن لے کے جاؤ بھائی. گھر لے آنے کے لیے بہت چیزیں ملتی ہیں مارکیٹ میں, وہ لے جاؤ گھر. کیا نہیں میرے بھائی, یہ آخرت کی فکر کے لیے باتیں ہیں, یاد رکھنا.
یہ ساری باتیں آخرت کی فکر کرنے کے لیے ہیں. یہ سارے واقعات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں یہ ہونے والے ہیں یا نہیں ہونے والے ہیں ایسا شک نہیں. کتنے فکر مند ہیں این آر سی کے بارے میں؟ پورے ہوتا کہ نہیں ہوتا کہ کنفرم نہیں ہے ابھی. کون حکومت میں رہتے کہ نہیں رہتے کہ کنفرم نہیں ہے ابھی. کون کل تک زندہ رہتے کہ مرتے کہ معلوم نہیں. کون سا سی ایم زندہ رہتا، کون سا پی ایم زندہ رہتا کل تک کسی کو نہیں معلوم. کون کس کے عہدے پہ کب تک رہیں گا نہیں معلوم. کنفرم نہیں. جو چیز کنفرم نہیں اس کی اتنی فکر معاشرے میں، اور جو قیامت اور اس کے جو احوال، اس کی جو ہولناکیاں کنفرم ہے ہمارے لیے، اس کے لیے کیا کی فکر ہے بھائی ہمارے پاس. اللہ اکبر میرے بھائی، یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی فکر کرے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام لوگوں کو وہ قیامت کی ہولناکی سے بچا. الہ العالمین ہم اس قابل نہیں کہ وہ ہولناکی سے بچ سکے، لیکن تیری رحمت کے امیدوار ہے. مولا ہمارے گناہوں کو تیری رحمت کی چادر میں لپیٹ کر وہ قیامت کے دن کی ہولناکی سے ہماری حفاظت فرمانا. اللہ تیرے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما دینا. الہ العالمین جب یہ ٹوٹے پھوٹے اعمال لے کر تیرے پاس آئے، ان کو نہ پھینکنا میرے مولا، اپنی رحمت کے ذریعے سے یہ اعمال کو قبول فرما لینا. اللہ جب قیامت کے دن آئے، دو چار لوگوں کے سامنے رسوا ہونے سے ڈر لگتا ہے، عجب لگتا ہے مولا، وہ ساری دنیا کے سامنے ہمیں رسوا نہ کرنا مولا. اللہ سیدھے ہاتھ میں نام اعمال عطا فرمانا. اللہ سیدھے ہاتھ میں نام اعمال عطا فرمانا. اللہ سیدھے ہاتھ میں نام اعمال عطا فرمانا. الہ العالمین حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا. اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا. الہ العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ. جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم.